یہ گل پلازا کے سانحے کے پس منظر میں جو دستاویزات ہم نے حاصل کی ہیں وہ بہت شاکنگ ہے، اور اسے دیکھ کر یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ سندھ میں جو 18 سال سے حکومت ہے اسے انسانی جانوں کی کوئی پرواہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم نے وقت پر سانحہ گل پلازا جب ہو رہا تھا تو گورنر سندھ کامران ٹیسوری سب سے پہلے وہاں پہنچے، یہ آپ کے علم میں ہے، اور انہوں نے کے پی ٹی اور نیوی کے سربراہوں سے بات کر کے، بڑوں سے بات کر کے جو وہاں سے رسد حاصل کرنی تھی، فائر ٹینڈر کی کمک حاصل کرنی تھی، وہ کی، اور اس کے نتیجے میں کچھ جانیں ضائع ہونے سے بچی۔ جو تصویریں آج ہم نے صبح آپ کو ہائی کورٹ کے احاطے میں ہم آج صبح گئے تھے اسسٹ کرنے، معاونت کرنے، مدد کرنے کے لیے ایک رکنی جج فیصل آغا صاحب کی سربراہی میں جو سندھ ٹریبیونل ایکٹ کے تحت انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے، جو ہائی کورٹ کے احاطے میں انکوائری کر رہا ہے، تو وہاں جا کر تو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس طرح کی انکوائری سے انصاف کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، جو کچھ وہاں جس طرح ہو رہا تھا، اور ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، جبکہ ہم نے 607 صفحات پر مبنی ایک پٹیشن 19 فروری کو ای میل کے ذریعے جمع کرائی ہے، اور جب ہمارے لائق اور فاضل وکیل جناب طارق منصور کھڑے ہوئے، پروسیڈنگ شروع نہیں ہوئی آج کی، اور ان کا مجھے بولنے کا موقع دیں، ہماری ایک پٹیشن ہے، یہ 607 صفحات پر مشتمل یہ پٹیشن ہے، اور اس میں ٹھوس ثبوت اور شواہد ہیں، بدعنوانی، کرپشن، اور یہاں تک کہ مقدمات بنے ہیں گل پلازا کے حوالے سے، اس کا کہیں کوئی ذکر، یعنی میوٹیشن کس نے کی، یہ ڈگ کیا، بڑا کارنامہ انجام دیا بھائی، افغانی صاحب کے زمانے میں ہوئی، پھر لیز کس کے زمانے میں دی گئی، 1991 میں، چلے بھائی ڈاکٹر فاروق ستار مہر تھے، آپ نے بڑا تیر مارا، آپ نے کہا کہ ان کے زمانے میں رینیو ہوئی، جیسا کہ ہر لیز 99 سال کے ایکسپائر ہونے کے بعد رینیو ہوتی ہے انہی لوگوں کے پاس جن کے پاس ڈاکیومنٹس یا دستاویزات یا جو پراپرٹی کے جو اونرشپ ہے وہ ہوتی ہے ان کو۔ اچھا، بڑا تیر مارا، پھر آپ نے کہا کہ نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں وائلیشن ہوئی، آپ نے کہا۔ ہاں، اب ہم یہاں پر آتے ہیں کہ 1998 میں وزیر تھا، وزیر بلدیات صوبہ سندھ، 97-98، آپ کو یاد ہوگا۔ تو 98 میں گل محمد کھانانی جو اونر تھا گل پلازا کا، میں انتظامی فیلئر کی تفصیل میں تھوڑا سا بعد میں جاؤں گا، پہلے میں یہ بدعنوانی، کرپشن اور یہ بے ضابطگی اور یہ جو صریحاً قوانین کی سنگین ترین خلاف ورزی میں، اس پہ اب آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ تو 1998 میں یہ ریگولرائزیشن کے لیے آئے، کس بات کی ریگولرائزیشن؟ کہ انہیں اجازت تھی، اوریجنلی کتنی تھی، گراؤنڈ پلس 79 میں ایک پیپر پر صرف، کوئی نقشہ نہیں، اور اس وقت کی ایس بی سی اے نے اجازت دے دی تھی، ایس بی سی اے اس وقت کے بی سی اے تھی۔ 79 میں ایک پیپر، وہ پیپر بھی ہمارے پاس ہے جس پر درخواست دی گئی، گل محمد کھانانی نے، مرحوم، اب وہ زندہ نہیں ہے، تو انہوں نے درخواست دی اور اس کو اپروو کر دیا گیا، لیکن اس کی تعمیرات میں رکاوٹ تھی، بعد میں ہوئی کسی موقع پر، لیز بھی بعد میں ہوئی، میوٹیشن بھی بعد میں ہوئی، اور 98 میں آئی ہے، بنا لیا انہوں نے سب کچھ۔ اصل جو خلاف ورزی انہوں نے کی وہ فلور کی شاید ریگولرائزیبل تھی۔ دیکھیں، دو طرح کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، ایک پرمیسیبل، ایک نان پرمیسیبل۔
نان پرمیسیبل ہے کہ جسے کسی حال میں ایسی تعمیرات کو، ایسی کنسٹرکشن کو تعمیر ہونے کی اگر ہو گئی ہو تو اس کو ریگولرائز کسی حال میں نہیں کیا جا سکتا. اسے تعمیر ہونے کی نہ اجازت مل سکتی ہے نہ اس کی ریگولرائزیشن ہو سکتی ہے. یہ ہے فلیگرنٹ، بلیٹنٹ اور گراس وائلیشن آف دی لا آف دی لینڈ. پاکستان کے آئین، پاکستان کے قوانین، سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس، اور اس وقت ایک ایمنسٹی لا آیا تھا 2002 میں، یعنی 98 میں ہم نے نہیں دی. جب ہمارے پاس آئے ریگولرائزیشن کے لیے ہم نے نہیں دی، ہم نے مسترد کر دی. تو 2003 میں یہ گئے، جو ایمنسٹی آئی تھی 1 سال کے لیے ریگولرائزیشن کی، جس کا قانون ہے دا سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 2002. اس کی میعاد 1 سال تھی. یہ 19 مارچ کو آیا 2002 اور یہ 18 مارچ 2003 میں ختم ہو گیا. 18 مارچ، لیکن 14 اپریل کو، یعنی اس کی میعاد ختم ہو جانے کے بعد، گل محمد خانانی صاحب اس وقت کے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو افسران تھے، بریگیڈیئر AS ناصر، ان کے پاس درخواست جمع کراتے ہیں ریگولرائزیشن کی. بریگیڈیئر AS ناصر اور ایک ریٹائرڈ اخلاق احمد، ڈائریکٹر جنرل KBCA، وہ ریٹائرڈ تھے لیکن ان کے گھر پر فائلیں بعد میں ملی، ان کے پرائیویٹ نجی دفتر پر فائلیں ملی، اور انہیں اس وقت اضافی طور پر، اعزازی طور پر بریگیڈیئر AS ناصر DG KBCA کے اوپر بٹھایا گیا تھا غیر قانونی طور پر. اور انہی کے نیچے ان افسران کی مشروم گروتھ ہو رہی تھی جنہوں نے آگے جا کر بلڈنگ کنٹرول میں ایک سسٹم قائم کیا، SBC، جو KBCA بعد میں SBCA بنی، اور پھر وہاں پر ایک سسٹم قائم ہوا. اس سسٹم کی بنیاد 2003 میں جو اور بلا شبہ یہ ریگولرائزیشن نعمت اللہ خان مرحوم اس وقت کے میئر، یعنی کہ سابق میئر یا ناظم کراچی، ان کی ناک کے نیچے SBCA میں یہ ریگولرائزیشن ہوئی 2003 میں. اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کی اجازت سے ہوئی یا بالائی بالا ان کو بائی پاس کر کے نیچے کے افسران نے نہ جانے کس کو خوش کرنے کے لیے وہ وائلیشن ریگولرائز کی، وہ بے ضابطگی اور غیر قانونی تعمیرات ریگولرائز کی جو کسی حال میں ہوئی، یعنی اس لا سے بھی کور نہیں ہوتی تھی. یہ جو سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 2002، 1 سال کی میعاد، ہاں اس میں پرمیسیبل لمٹ میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن پارکنگ کی جگہ پر 178 دکانوں کا بننا، جو کہ بیسمنٹ میں تھی، بیسمنٹ میں پارکنگ تھی اور بیسمنٹ میں 178 دکانیں بنی. اب واضح رہے کہ نعمت اللہ خان مرحوم ناظم ہیں کراچی کے، اور اس وقت کا جو بلدیاتی قانون تھا 2001 کا غالباً یا 2000 کا، اس کے تحت بلڈنگ کنٹرول کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی الیکٹڈ منتخب میئر یا ناظم کے انڈر میں ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا جو میرے سینئر صحافی یہاں پر بیٹھے ہیں، SBCA اس وقت KBCA تھا، اور KBCA کنٹرول ہوتا تھا آرڈیننس 79 سے، اور 1 سال کی میعاد دی گئی یہ سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس میں کہ وائلیشن کو ریگولرائز کرائیں. تو 1 سال ہو گیا، اس میں ریگولرائز نہیں ہوئی. اس کے 10-15 دن کے بعد گل محمد خانانی جو مالک ہے گل پلازا کا، وہ آتا ہے اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اپنی جو پرمیسیبل لمٹ کی ہے وہ تو کراتا ہی کراتا ہے، لیکن جو نان پرمیسیبل لمٹ کی وائلیشن ہے، جو نان پرمیسیبل ہے، جو وہ بھی کس تاریخ کو وہ آرڈر نکلتا ہے ذرا بتائیں. 14/4/2013 یہ اپروول ہے.
2003 سوری، یہ ہے جو ایمنسٹی کے بعد اپروول دی گئی. یہ سرکاری دستاویزات ہے ساری کی ساری، اور ہو نہیں سکتی. کس قانون کے تحت؟ اس کا سیکشن 5C 5 کے تحت بین ہے، اور 5C میں ہے یوزز، یعنی کس یوزز پارکنگ اسپیس فار ادر پرپز until such space is restored to its original purpose. ایسا ہاں، پارکنگ اسپیس کی وائلیشن ہوئی ہے تو دوبارہ پارکنگ کے لیے تو بن سکتی ہے، لیکن پارکنگ اسپیس کی وائلیشن نہیں ہو سکتی. بیسمنٹ میں 178 دکانوں کا ریگولرائز ہونا سن 2003 میں کہوں کہ یہ جماعت اسلامی خاموش کیوں ہے؟ وہ تو اتنی ریٹرک کرتی ہے، اتنے بلند اور بانگ اس کے دعوے ہیں. اس کراچی میں پورشن مافیا کے خلاف اس نے کب اور کہاں آواز اٹھائی بھائی؟ اس نے گل پلازا پر اس کا کتنے اس کے بیانات ہیں، اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا سلسلہ جاری. میاں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی وتھ ون اسٹروک آف پین دونوں فارغ کر دیا آج ہم نے. پیپلز پارٹی اس لیے کہ آگے جا کر 2003 کی یہ وائلیشن، جہاں بیسمنٹ میں اور پارکنگ کی جگہ پر 178 دکانیں بن گئی، ریگولرائز ہو گئی 14 اپریل 2003. جو ایمنسٹی کا قانون ہے جس میں پارکنگ اسپیس بیسمنٹ ریگولرائز نہیں ہو سکتی، 178 دکانوں کو ریگولرائز کیا گیا. وہ بھی ایمنسٹی لا جو تھا، سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 2002، اس کے 1 سال کی میعاد پوری ہونے کے بعد فلیگرنٹ بلیٹنٹ گراس وائلیشن آف دی لا آف دی لینڈ، یعنی جو قوانین تھے بے ضابطگی کی انتہا کر دی گئی اور یہ ریگولرائز کر دی گئی 14 اپریل 2003. اب جب اینٹی کرپشن اور جو بدعنوانی، انسداد بدعنوانی کے ادارے ہیں، جب ان کے نوٹس میں یہ باتیں آئیں تو انہوں نے 2003 سے انکوائری شروع کی، اور 2005 میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے کیس نمبر 56 2005 کے نام سے ایک FIR اور اس کے تحت 6 چالان کورٹ میں جمع کرائے. 2 گل پلازا کے تھے، 4 باقی فائلیں جو اخلاق احمد صاحب کے گھر سے ملی، جو بریگیڈیئر AS ناصر اس وقت DG KBCA تھے، محی الدین شریف ایک افسر ہے، ان کی ملی بھگت سے. اور جو گل پلازا میں جو چالان جمع ہوئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سب سے فیوریٹ اور عزیز ترین افسر منظور قادر، ان کا نام بھی اس FIR میں بھی شامل ہے. اور اس FIR کے تحت جو چالان گئے، چالان نمبر 11 اور چالان نمبر 11 اور 12، ان دونوں میں منظور قادر اور منظور کاکا کا نام ہے. اور 2005 میں یہ FIR گئی اور 2007 میں یہ چالان متعلقہ اینٹی کرپشن کی عدالت میں ڈال دیے گئے چالان. اب یہ انکوائری چل رہی ہے. اچھا، ان میں سے بیشتر ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا. یہ چالان ہے جس میں میں نے جن ملزمان کے نام لیے ان کے نام اس پہ موجود ہیں، شامل ہیں. گل خانانی بھی گرفتار ہوا تھا، گل پلازا کا اونر گرفتار ہوا تھا. اس کی اپلیکیشن ہے کہ اینٹی کرپشن میں ظاہر ہے وہی کیس نمبر FIR نمبر 56 2005 اور چالان نمبر 11-12 گل خانانی پہ یہ 11-12 کا، اور اس میں ان افسران کا بھی جن کا تعلق بعد میں سسٹم قائم کرنے کی بنیاد سے ہے، منظور کا. اور یہ 249A میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، تو جو متعلقہ جو ہائی کورٹ میں ہوتا ہے نا 249 متعلقہ عدالت میں، ٹرائل کورٹ نے ریجیکٹ کیا کہ ایسا اس میں ایویڈنسز ہیں، ہم یہ کیس ڈسچارج نہیں کر سکتے، ڈسمس نہیں کر سکتے. یہ کیس گل خانانی، بریگیڈیئر AS ناصر، اخلاق احمد، محی الدین شریف اور منظور قادر کاکا پر یہ کیس قائم رہے گا. اور 30/5/2007
ان کی یہ اپلیکیشن 249A کی کہ ہمارا کیس ختم کریں، وہ ڈسمس ہو گئی متعلقہ عدالت سے. یہاں پر آپ، اور بیل کی اپلیکیشن بھی ان کی اسی طرح مسترد ہوئی ہے ہائی کورٹ سے. پھر یہ ہائی کورٹ میں گئے بیل لے کر، اور وہاں سے ان کی بیل مسترد ہوتی ہے. یہ ہے ہائی کورٹ کے آرڈر سے ان کی بیل مسترد ہوتی ہے. یہ سارے ڈاکیومنٹس ویلڈ ہیں اور جینیون ڈاکیومنٹس ہیں. یہ ان کی شاید بلکہ یقیناً ہم اوریجنل کاپی بھی جو ہے وہ آپ کو فراہم کر سکتے ہیں. اسی لیے آج ہم بڑے سنسیئرٹی کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، کہ کراچی میں اب آئندہ کسی عمارت میں اس طرح آگ نہ لگے، اس میں جو سیفٹی اور سیکیورٹی کے معیار ہیں ان کو یقینی بنایا جائے. فائر ایکسٹنگوشنگ، آگ بجھانے والے ڈیوائسز بھی اس میں لگے ہوئے ہوں. وہ جو بال ہوتے ہیں چائنا سے امپورٹ ہوتے ہیں جس میں فوم نکلتا ہے، جس میں ایک ڈرائی پاؤڈر نکلتا ہے جو اس طرح بی اور سی کیٹیگری کی آگ کو بجھاتا ہے آنن فانن، اس کا بھی وہاں پر کہیں پر وہ بھی چیزیں فراہم کی گئی ہوں. کراچی کی ایسی تمام متعلقہ عمارتوں میں جا کر اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر ہم تو صرف یہی کہتے کہ بھائی ہمیں بھی دکھا دیں کہ ایسا کر دیا ہے، تاکہ کل ہم اگر لاشوں پر آپ سے سوال کریں تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں. ہم 1 گھنٹے میں پہنچے گل پلازا پہ اور تم خواب خرگوش کے مزے لو. تم وہاں پر جو ہے وہ اپنی جو اللے تللے ہیں جو 25,000 ارب روپے مرکز سے تمہیں ملے اور تقریباً 10,000 ارب روپے تمہیں صوبائی ٹیکسز میں کراچی سے ملے، تم اس کی لوٹ مار، بندر بانٹ اور پوری دنیا میں اپنی جائیداد اور املاک بنانے کا سلسلہ جاری رکھو، اور تمہیں اس قدر اس بات کی عادت ہو جائے کہ کوئی تنقید نہ کرے، کوئی سوال نہ اٹھائے. اور 18 سال بعد جب یہ گل پلازا کا ثانیہ ہوا اور ہم نے بھی بہت بھرپور طریقے سے تمہارے خلاف یہ مقدمہ بنانا شروع کیا، کراچی کا نوحہ بیان کرنا شروع کیا، 18 سال کی تمہاری جو بدترین کرپٹ ترین حکمرانی ہے، بلا شرکت غیر وسائل پر قبضہ، زمینوں پر قبضہ، محکموں پر قبضہ، تھانوں پر قبضہ، ہر ادارے پر، ہر وسائل پر، ہر ٹیکس، ہر چیز پر قبضہ، یہاں تک کہ 30 کی 30 بلدیات بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر یا چیئرمین ہیں سندھ کے 30 ضلعوں میں. 30 کے 30 کراچی، حیدرآباد اور اس کے علاوہ جو 26 ہیں اور باقی کراچی کے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں یا جو ٹاؤنز ہیں وہاں بھی تقریباً 7-8 ٹاؤنز تمہارے پاس، پھر جماعت اسلامی کے پاس. تو میرا سوال اب جماعت اسلامی سے بھی ہے کہ تم نے جس طرح پرسوں سندھ میں نئے صوبوں کے قیام بشمول، اگر نوبت ہے، ضرورت ہے، حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ کراچی پاکستان کا واحد قومی شہر ہے، یہاں کے لوگ بھی ویسے ہی پاکستانی ہیں جیسا کہ کراچی سے آگے اگر اب جائیں تو باقی سندھ میں اور ملک میں جو صوبے اور شہر ہیں وہاں کے پاکستانیوں کی طرح انہیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے، جنہیں تم نے زندہ درگور کر دیا. اتنا انہیں صدمے دے دے کر، ظلم کر کر کے ان کی ریزیلینس کو اتنا بڑھا دیا کہ اب وہ ڈمپر، لوڈر، کنٹینر، واٹر ٹینکر ان کے نوجوانوں کو کچل کر جائیں، حاملہ عورتوں کو ان کے جو بچوں کی ولادت نہیں ہوئی ہے وہ اس دنیا سے رخصت کر دیے جائیں. بے حسی کے مظاہرے، بتائیے ان کی تحقیقات کہاں پر ہے؟ کوئی ایک پریس کانفرنس وزیر اعلیٰ نے کی، کوئی ایک پریس کانفرنس کے بعد وزیر داخلہ نے کی اور کہا کہ دیکھیں یہ رپورٹس ہیں، کورنگی میں یہ واقعہ ہوا، وہ حاملہ عورت، اس کا بچہ، پھر ابراہیم گٹر میں گر گیا، وہ بچہ کس کی؟ کوئی ایک تحقیقات کسی ایک معاملے کی ہے جو سامنے آئی ہو؟ کوئی ایک رپورٹ؟ اور اس کی رپورٹ بھی جلد از جلد 6 دن میں FIR نامعلوم افراد کے خلاف کاٹ دی. یعنی 17 جنوری کو یہ واقعہ ہوتا ہے اور 23 جنوری کو آپ FIR کاٹ دیتے ہیں. جبکہ MQM نے پاکستان انکوائریز کمیشن ایکٹ کے تحت وفاق سے کہا کہ آپ انکوائری کمیشن بنائیں.
تو انہوں نے فوراً اپنی جان بچانے کے لیے ایف آئی آر کاٹ دی اور اپنی تحقیقات کمشنر کے حوالے کر دی اور 3 دن میں اسے رپورٹ بھی لے لی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو جاتی ہیں اور پیپلز پارٹی کے باقی ایماندار لوگوں کی لاٹری لگ جاتی ہے. تو 2008 میں جب وہاں یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت آتی ہے اور یہاں پر قائم علی شاہ صاحب کی حکومت آتی ہے تو پھر تو 31 اکتوبر 2009 ملزمان اندر ہیں، بیل نہیں ہوئی ہے، کیس کی ختم کرنے کی استدعا مسترد ہو گئی ہے متعلقہ عدالت سے. تو 31 اکتوبر 2009 کیس نمبر وہی ایف آئی نمبر 562005 جس کے 6 کے 6 چالان میں جو ملزمان گرفتار ہیں اگینسٹ بریگیڈیئر اے ایس ناصر، ایکس چیف کنٹرولر اخلاق احمد، ایکس کنٹرولر ریٹائرڈ، یہ دونوں کے نام سے جو یہ کیس ہے جس میں گل پلازا کے 2 چالان 11 اور 12 جس میں منظور کاکا بھی شامل ہیں. تو میرے صحافی بھائیوں دوستوں یار اب یہ میڈیا کو گل پلازا کے شہدا ان کے لواحقین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اب 2009 میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، ملزمان اندر ہیں، گل محمد خانانی، اے ایس ناصر، اخلاق احمد یہ اندر ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کی حکومت یہ ایک انکوائری شروع کراتی ہے 31 اکتوبر 2009 اپنی حکومت آنے کے فوراً بعد، کیونکہ ایک سسٹم بنانا ہے، منظور کاکا کو باہر نکالنا ہے، کیس ختم کرنا ہے. صرف منظور کاکا پر ختم کر دے تو لگتا ہے تو بہت ہی چہیتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے گناہ گار اور بھی تھے اس وقت کے اور آگے بھی یہ سلسلہ اور خوفناک طریقے سے کراچی کے بلڈر، کراچی کے ڈیولپر، میں آباد کے حسن بخشی سے کہوں گا بیٹا تم بہت ووکل ہو، اس کیس میں اب ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہو. دیکھیں لکھا گیا ہے بٹ مائی predecessor recommended for withdrawal of cases against 2 accused منظور نظر Mr. Manzoor Kaka, Manzoor Kadir, and the then control of building KBCA, Mr. Atiq Beg. یعنی اخلاق احمد بھاڑ میں جائے، بریگیڈیئر اے ایس ناصر بھاڑ میں جائے، یہ 2 اپنے بکرے ہیں ان کو نکالو، یہ دودھ دینے والی گائیاں ہیں ان کو نکالو، یہ ہمیں لوٹ کا سارا مال ایس بی سی اے میں ایک سسٹم کی بنیاد ڈال کر خود بعد میں کینیڈا بھاگ جائیں. اب یہ فیصلہ جو ستمبر 2009 میں جو ان ملزمان کو نکالنے ان کے خلاف یہ سنگین مقدمہ ختم کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا قاتلوں کی گرفتاری کا پھر وہ تھوڑی ترجیحات تھی کہ محترمہ کے میرے سندھی بولنے والے بھائیوں بہنوں بیٹے بیٹیوں میں تم سے اپیل کرتا ہوں، یہ میرے قوم پرست سندھی بولنے والے بھائیوں بہنوں بیٹے بیٹیوں کو آگے کر کے یہاں فسادات کی سازش کر رہے ہیں اور یہ سندھ کا پٹ ہوں اور سندھ دھرتی ماں، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، اربوں روپے کی لوٹ مار کی کہانی ہے جو 2009 کی ان کی حکومت سے شروع ہوتی ہے. قائم علی شاہ نے سائن کیے اس سمری پر. With the approval of the competent authority, Chief Minister Sindh, approval summary پہ ہوئی. The government of Sindh has decided to withdraw case FIR number 562006 under section 120B 160. یہ FIR کے مندرجات تھے، دفعات تھیں 161 162 163 409 420 420 420 بھی وڈرا کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ 420 468 471 34 PPC read with 5 subsection 2 Act 2 1947 ACE pending in Provincial Anti-Corruption Court Karachi against Brigadier A.S. Nasir, ex-Chief Controller of Karachi Building Control Authority and others. The Public Prosecutor Anti-Corruption Court is directed to move to application under section 494 CRPC before learned Trial Court Karachi. Accordingly, Sayyid Ghulam Nabi Shah, Law Secretary, partner in crime. یہ سارے سیکریٹری
پارٹ پورا کا پورا 2008 سے 2013 یہ جو ٹبر ہے سیکریٹریوں کا، ایڈیشنل سیکریٹریوں کا، یہ ڈپٹی سیکریٹری کا، یہ سارا کا سارا ٹبر جو ہے اس کے خلاف تو ایک بڑی نیب کی اور اینٹی کرپشن کی عدالتوں میں یہ سارے مقدمات جانے چاہیے۔ 2003 میں ریگولرائز وائلیشن کو بلیٹنٹ فلیگرنٹ گراس مادر پیدر وائلیشن کو ریگولرائز نعمت اللہ خان نے کیا، ان کے دور میں ہوا، ان کی ناک کے نیچے ہوا، ان کو ایف آئی آر میں نہیں، کیس میں کہیں ان کا نام نہیں ہے، اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کیس کی تفتیش میں کہیں پر ان کا جماعت اسلامی کا کوئی کردار نہیں کہ جو افسران ہیں ان کو سالوں کو ان سے ان کی گھروں پہ فائلیں ہیں نکلی ہیں، سب ریکارڈ پر موجود ہیں، تفصیل دی گئی ہے سرکاری دستاویزات میں۔ اب ان لٹیروں سے، ان وڈیروں سے، ان جابروں سے، ان ظالموں سے اب کراچی والوں کو بازیاب کرائیں۔ یہ یرغمال ہیں، یہ مغوی ہیں، یہ ہاسٹیج بنا دیے گئے ہیں، ان کی زندگیاں مفلوج کر دی گئی، ان کے کاروبار تباہ برباد کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو 1200 دکانیں نہیں ہیں، یہ 12,000 سے 15,000 خاندانوں کی داستان ہے، یہ جو گل پلازہ ہے۔